میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ میں رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی ہے۔ بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو نماز روزے سے دور رکھے ہوئے اور ناقدری کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہے۔ اس لیے رمضان کے ہر عبادت کو ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ میں کرنا ہے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ گزر چکا ہے۔ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے وہ چل رہا ہے اور جلد ہی وہ ختم ہوگا۔ پھر تیسرے عشرے کی جہنم سے خلاصی والا عشرہ ایک اہم عبادت کے ساتھ میں شروع ہوگا۔ وہ اہم عبادت جیسا کہ تراویح بہت اہم ہے، کلام پاک کا سننا سنانا بہت اہم ہے، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا بہت اہم ہے، اسی طریقے سے ایک اہم عبادت جو رمضان کے اخیر عشرے کے ساتھ اخیر 10 دن کے ساتھ میں خاص ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ آج میرے خیال میں کتنا روزہ جی؟ 16واں روزہ ہے، 4 دن باقی ہیں۔ 20واں روزہ ہوگا، 10 مارچ ہوگی۔ 20واں روزہ ہوگا، 10 مارچ ہوگی، عصر سے مغرب کے بیچ میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کر لیں کہ افطار سے پہلے تو ہر حال میں بیٹھنا ہی ہوگا۔ وہ عبادت شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی۔ جب وہ سوتا ہے تو عبادت میں سوتا ہے، وہ جاگتا ہے تو عبادت میں جاگتا ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا شخص وہ ہر وقت عبادت کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے رحمت کا عشرہ یوں ہی گزار دیا، بلکہ یوں کہ گنوا دیا، اور مغفرت کا عشرہ بھی اس کا کوئی خاص عبادت کے ساتھ میں نہیں چل رہا، تو آ جائے جہنم سے خلاصی والا عشرہ آ رہا ہے۔ یہ اخیر عشرہ ہے، یاد رکھو، پتہ نہیں اس کے بعد میں زندگی میں دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں پچھلے سال تھے لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں اعتکاف کا آخر عشرہ، اور اعتکاف کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے در پہ پڑ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ جس کے در پر کوئی پڑ جاتا ہے مانگنے والا، اگر مانگنے والا کسی در کے اوپر پڑ کر کے مانگتا چلا جائے تو ایک انسان جس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ چلو 2 روٹی 2 بوٹی اس کو ڈال دی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ کے در پر کوئی انسان پڑ جاتا ہے تو اللہ کو منانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان روٹھ جاتا ہے تو اس کو منانے میں بڑے بکھیڑے ہیں، پتہ نہیں راضی ہو نہ ہو، دل میں کلیش، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن، زبان سے کہہ بھی دیا کہ ہاں میں راضی ہو گیا، اس کے باوجود راضی نہیں ہوتا۔
سب سے بھاری چیز ہے انسان کو منانا، سب سے بھاری چیز ہے مخلوقات کو منانا، اور سب سے آسان ہے اللہ رب العزت والجلال کو منانا۔ اس کے سامنے ذرا سے آنسو بہاؤ، وہ ساری کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے آ کر کے بیٹھو، اللہ سے کہہ دو اے میرے مولا اب تک جتنے گناہ ہوئے معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا، حالانکہ اللہ کو پتا ہے پھر بھی اس سے گناہ ہوں گے۔ بھئی انبیاء تھوڑی نہ ہے، نبی تھوڑی نہ ہے، ہم عہد ہی تو کرتے ہیں، وعدہ ہی تو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے اے اللہ پھر سے ہم سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو اللہ کو منانا ہے، اور سب سے بھاری کسی کو منانا ہے تو انسان کو منانا ہے۔ بھاری والے کام کے پیچھے سب پڑ گئے اور آسان والے کے پیچھے کوئی نہیں پڑ رہا۔ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو بھیا روٹا، بہنا روٹھی، چچا روٹا آیا اور پھوپھا روٹھے، ان تمام کو منانے کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی پھر اس کی بات نہیں بن پاتی۔ کہتے ہیں کہ یار ہم نے منایا بہت لیکن اس کے باوجود بھی وہ روٹھا ہی رہا، اور ایک اللہ ہے، اتنی میٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی چلو بیٹھو کیسے جو اللہ راضی ہوگا، نہ بس چپکے سے آؤ، اللہ کے سامنے رونا دھونا کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی کا نام ہے اعتکاف، کہ اللہ کے در پہ پڑ جانے کا نام ہے، یعنی اللہ کے در پر پڑھ کر کے یہ کہہ دینا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے در پر پڑ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے کان یعتکف العشر الاواخر، کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، بخاری کی روایت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی اعتکاف کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بھائی اس کا ذہن میں رکھ لیں کہ 20واں روزہ ہوگا، جس دن روزہ 20واں ہوگا اور عصر کا وقت آئے گا تو عصر سے مغرب کے بیچ میں بیٹھ جائیں، اس چیز کو نوٹ فرمائیں، کیونکہ شام جیسے ہی ہوگی 20ویں روزے کی شام، مغرب افطار جیسے ہی ہوگی 21ویں رات شروع ہو جائے گی، چونکہ اسلام میں رات پہلے آتی، دن آتا ہے بعد میں، تو اس کے حساب سے چونکہ آخر عشرہ، یہ دوسرا عشرہ 10 دن جو 10 مل کر کے 20 ہو جاتے ہیں تو 20ویں روزے کو پورے ہو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو نوٹ کریں کہ 20واں روزہ ہوگا، مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد میں مغرب سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، مرد حضرات بھی مستورات بھی۔ اگر یہ آپ لیٹ ہو گئے تو آخری عشرے کا جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا جو اعتکاف ہے وہ چھوٹ جائے گا، پھر آپ کا ویسا اعتکاف ہو جائے، نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 1 منٹ کا بھی، جیسے آپ مسجد میں آئے نا اس وقت بھی نیت کرتے ہیں، بیت الاعتکاف یہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 2 دن کا ہو جاتا ہے، 3 دن کا ہو جاتا ہے، 4 دن کا ہو جاتا ہے، 5 6 7، لیکن آخر عشرے کا جو اعتکاف جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو ضروری ہے، کم سے کم محلے کی مسجد میں 1 آدمی کا بیٹھنا تو لازمی ہے، یہ والا اعتکاف 20ویں روزے کو عصر مغرب کے بیچ میں اگر آپ پہنچیں گے مسجد کے اندر شروع کریں گے اس کے بعد ہی شروع ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا، دن سے مراد ہے دن رات 24 گھنٹے، کہ جس شخص نے 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم اور انسان کے بیچ کے اندر 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے۔ 3 اس طرح سے خندقیں آڑ ہو جاتی ہیں انسان کی اور جہنم کے بیچ میں۔ اب کہا گیا کہ خندق کیا چیز ہے، تو کہا گیا ابعد مما بین الخافقین، کہ جیسے آپ یہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام خندقوں میں سے ایک خندق زمین و آسمان کے بیچ کا گڑھا جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہے، یعنی اس طریقے کے 3 فاصلے 1 دن کے اعتکاف کے اوپر ہیں۔ اس کے حساب سے اگر آپ نے آخر عشرے کا اعتکاف کر لیا، 10 دن کا آپ نے اعتکاف کر لیا، جیسا کہ اب کے 10 کا ہی ہوگا، اب کو چونکہ 30 روزوں کا چانس ہے، اس حساب سے کتنے ہو جائیں گے؟ 30
30 خندقیں ہو جائیں گی، جہنم سے دور ہو جائے گا آدمی 30 خندقیں، ایک خندق زمین و آسمان کا فاصلہ، تو جہنم سے اتنا دور اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا نہیں۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کر لوں، اس کے بعد میں شب رات آئے گی، چاند رات، اس کے بعد میں ٹھائیں ٹھائیاں شروع کر دوں، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مطلب بھی تو غلط سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا 10 دن اعتکاف کرو، اس کے بعد ساری زندگی ٹھائیں ٹھائیاں کرتے رہو، نمازوں کی ضرورت نہیں، تو عید کے بعد بھی ضرورت نہیں، اور بقرہ عید کے بعد بھی ضرورت نہیں، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 10 دن کا اعتکاف کر لو، جہنم سے دور بیٹھ گئے۔ ابھی سسٹم یہی ہے کہ دینداری چلتی رہے گی، چونکہ اعتکاف کا جو اصل ہے مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کوئی آدمی آخر عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھے اور نیت یہ کرے کہ مجھے تو باقاعدہ جو ہے نمازوں کو چھوڑنا ہے، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں سے اس کا اعتکاف ہوگا؟ اس لیے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، ابھی چند دن کے اندر ہی شروع ہو جائے گا، 20واں روزہ ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں ہمیں بیٹھنا ہے، اور اس کا ثواب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور اس کا مقصد بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ کے در پر جا کر کے بیٹھ جانے کا نام ہے۔ اب کوئی انسان کسی در پر پہنچ کر کے دیکھے، انسان کو منا نہیں پاتا، اللہ کا منانا بڑا آسان ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات رکھی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کا آخر عشرہ اگر اعتکاف کے ساتھ میں گزر جائے گا تو روایت یہ، اگر یہ اعتکاف والا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی رہا ہے تو عبادت میں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، وہ روایت کے اندر جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا رمضان کے پہلے عشرے کا، اور آپ 10 دن کے بعد میں اپنے خیمے سے چہرہ مبارک باہر کر کے کہا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں نے آخر عشرے کا نہیں بلکہ پہلے عشرے کا میں نے اعتکاف کر کے دیکھا، اس میں میں نے نہیں پایا، اب میں 10 دن کا اعتکاف دوسرے عشرے کا بڑھا رہا ہوں۔ صحابہ سے کہا کہ جو بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے، صحابہ اکرام نے اعتکاف کو بڑھایا، پھر 20 والے کے اندر یعنی اسی عشرے کے اندر جو چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو تلاش کیا لیکن نہیں پایا۔ اب جب 20 ہو گئے تو آپ نے 20ویں روزے کو چہرہ انور باہر کیا اور فرمایا کہ میں نے اس عشرے کے اندر بھی آخر رات یعنی شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر نہیں پایا، اب میں آخر عشرے کو جو ہے مجھے دکھایا گیا ہے کہ آخر عشرے کے اندر وہ رات ہیں۔ پھر آپ نے ایک عشرے کا اور اعتکاف فرمایا اور شب قدر کی رات اس میں مل گئی۔ کمال کی بات یہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، اب تم اس آخر عشرے کی اندر جو راتیں ہیں، عدد راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس طرح کی راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اور یہ جو ہے تلاش کیسے پوری ہوگی؟ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں، آپ سوئیں گے تب بھی آپ کی عبادت چل رہی ہے، جاگیں گے عبادت چل رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگیں گے تو موبائل میں ہم، یہ ایک اعلان آپ سن لیجئے، جو اعتکاف میں بیٹھے گا اپنا موبائل دور رکھے۔ جو مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، خاص طور سے نوجوان، وہ اپنا موبائل اپنے گھر رکھ کر کے آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس روحانیت کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ایک بد نظری سے سالوں کی عبادت، کئی سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب کی بار اعتکاف میں انشاءاللہ بٹھایا جائے گا حساب سے، اور آپ لوگوں میں سے جس کو بیٹھنا وہ بتا دیں، جب بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قبول ہوں، ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، کچھ شرطیں رہیں گی، چونکہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا یہاں پکنک کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہاں مستی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔